الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اسی طرح وہ تم سے ایسی باتیں کہوانا چاہتا ہے اللہ کے بارے میں یا اللہ پر جن کو تم نہیں جانتے۔ مسلسل 2-3 دن سے یہی آیتیں اور انہی کی تشریح تفسیر اور معاشرے کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ واقعتاً اللہ کا کلام بھی ایسا ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک انسان کو انسان بنانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن پاک ہے، اور اسی طرح قرآن کا سبق اور قرآن کا پیغام یہ ہر زمانے کے لیے بالکل یکساں ہوتا ہے، چاہے وہ 1000 سال پہلے کے لوگ ہوں یا آج کے زمانے کے لوگ ہوں، لیکن اسلام ان کی ایسی رہبری کرے گا کہ بالکل سمجھو کہ اسلام قرآن حدیث میں ایسی باتیں ہمارے لیے سبق کے طور پر ملیں گی جو آج کے معاشرے اور ماحول اور حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سبق اور یہ پیغام اور میسیج ہم کو اسلام قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ تو حلال چیزوں کو استعمال کرو، اس پر بات ہو رہی تھی، کل بھی آپ کو بتا دیا۔ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا، یہاں ایک بات بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھو، یہاں اللہ کا کلام کا انداز بڑا عجیب و نرالا ہے کہ اللہ نے یہاں آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ ایسا ہی کہا اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ یہ انداز اختیار نہیں کیا، ایمان والوں سے اللہ خطاب نہیں کر رہا اے ایمان والو بول کر، یا ایھا الذین آمنوا بول کر، اللہ کیا ارشاد فرما رہی یا ایھا الناس۔ تو اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کے خالق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو حکم دے رہی کہ تمہیں حلال چیزیں کھاؤ، اللہ اس کا حکم دے رہی ہے، ماننے والوں کے لیے بھی نہیں ماننے والوں کے لیے بھی، سب کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، سو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو میسیج دے رہا کہ تم حلال چیزیں استعمال کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نہیں ماننے والے بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فکر کر رہا، حلال چیزیں استعمال کرو بول کر۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو چیزیں حرام کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہیں کو جانوراں، اللہ کہیں کو سور کھانا کو بولے، کہیں کو بولے اللہ تعالیٰ اسے دوسرے جانور ہیں، سچ جو حرام اللہ تعالیٰ کر دینا جانوراں ان کو اللہ کہیں کو کھانا کو بولے۔ جواب سن لو اس کا کیا ہے، اس لیے کہ جو جانور تم کھاؤ گے تمہارے اندر بھی اسی قسم کی عادتیں آ جائیں گی۔ جواب بڑا عجیب ہے۔ اب خنزیر کو اگر کھا لیتے تو پھر کیا ہوتا، وہ جیسا کھاتا تھا گندگی انسان کے اندر وہ مزاج آ جاتا تو میں بھی ویسا کھانا بول کر، آج ہمیں کھائی نہیں سرکار اس کے سر کے بلا رکھ رہی ہے ہمیں، اب کھا لیتے تو کیا حال ہوتا، یہاں نہیں رہتے تھے ہمیں، وہ کہاں رہتا ہم رہتے تھے، اس لیے اللہ کیا بول ڈالے لوگ کو وہاں کھاؤ نہ کو، تمہارے اندر بھی تم اگر وہ کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی عادتیں اس کی صفات تمہارے اندر آ جائیں گی، اللہ اس لیے کہا، اس لیے اللہ اس کو حرام کر دیا۔ ادھر کی یہ صفحہ میں وہ بات آ جائے گی، کون سی چیزیں جانور میں حرام ہیں، وہ اس طرف کے صفحے میں بات آ جائے گی۔ لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کو کہیں کو حرام کر دیا، جواب کیا، اس لیے اللہ حرام کر دیا کہ اگر وہ حرام چیزیں انسان کھا لیتا تو پھر وہ حرام جانور کے اندر کی اس کی صفات اور اس کے چال ڈھال، اس کا مزاج، وہ جن چیزوں کو کھاتا ہے وہ چیزوں کو انسان کھانا شروع کر لیتا تھا، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، سرے سے جڑ کو ختم کر دیا، رکو کھاؤ اسے۔ سر پیاری بات، تو اس لیے یہاں ایک بات سمجھو، اللہ ان کو کھانا کو بول رہا، کئی کو بولے تو ہمیں ویسا کام بن جاتی بول کر، اب ہمیں نہیں کھائی سر کا، کہیں کو ان کے سر کے بالا رکھنا، میسیج میری طرف سے ہے، تو اس لیے اسے بالا نہیں رکھنا، جائز نہیں اسے بال، بالکل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، یا تو پورے بال رکھو پھر پورے بال منڈا دو، کوئی بات نہیں ہے،
بال کا حق ادا کر سکتے کیا؟ تو پھر بال رکھو، تیل لگاؤ، دن چکو دن تیل لگاؤ ہو سکے تو. روزانہ تیل نہیں لگا سکتے یا زخم ہونے کا، سردی لگنے کا اندیشہ ہے تو پھر کیا کرو؟ دن چکو دن تیل لگاؤ. بالوں کا حق ادا کرنے کا آپ کے پاس سکت اور بساط ہے تو پھر کیا کرو؟ بال رکھو، تیل لگاؤ. کونگی کرنا اس کا بھی حق ہوتا ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے بالوں کا. نہیں تو پھر کیا کرنا؟ پھر سرے سے مڈا دل اسے گنڈو کر لینا. کیا عیب کی بات ہے گنڈو کرنے میں؟ اچھا کام ہے وہ. اس کے ذریعے سے دماغ، ہوا کھیلتی دماغ کو. اگر بال ہوں گے، تیل نہیں لگاؤ گے، نقصان کیا ہوگا؟ سنو، بال ہے، بڑے بڑے بال ہے، تیل نہیں لگا رہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بال ہمارے دماغ کی طاقت کو کھا کھا کر پلنا شروع ہو جائیں گے. اب دماغ کو بال کھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلا نقصان سر کا درد شروع ہو جائے گا. دوسرا نقصان نیند بہت کم آنا شروع ہو جائے گی، یا پھر نیند کب آنا جب نہیں آتی، یہاں نماز میں آنے کے بعد شروع ہو جاتی نیند. کئی کو بڑا سورہ پڑھ لیتے ہیں. سب پیاری بات، بڑا سورج پڑھنا سب جمعہ کے دن فجر کی نماز میں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کے دن فجر کی نماز میں 2 سورے پڑھتے تھے. عام طور پر ہمارے یہاں بھی 2 سورے پڑھتے تھے، آج میں شامل کر دیا. 2 سورے، سورہ سجدہ، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ 25ویں پارے میں ہے، دوسری رکعت میں سورہ دہر 25ویں پارے میں ہے. یہ 2 سورے پڑھتے کو پارا ہوتا. یہ 2 سورے جمعہ کی فجر کی نماز میں پڑھنا. یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، ہم کو اس کا موقع مل جائے گا. سمجھ گئے بات؟ دیکھو کہاں کون سا سورہ کم پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کون سی نماز میں کون سا سورہ پڑھنا، سنتوں میں فجر کی سنت میں کون سے سورے پڑھ لینا، دوسری نمازوں میں کون سے سورے پڑھ لینا. یہ ساری چیز ہمارے پاس سوال پیغمبر کا ہمارے پاس موجود ہے، بس عمل کرنا چاہیے. تو میری حال تو حلال چیزوں کو استعمال کرنا. اب یہاں حلال چیزوں کے استعمال کرنے کے بارے میں کل ایک جواب آپ کو بتا دیا کہ کسی حلال چیز کو حلال کرنا یا پھر کسی حرام چیز کو حرام کرنے کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے، اللہ کو 600. یہ اس کے بارے میں واقعہ شاک نے بولا تھا. پھر آج بھی سن لو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شاد کھانے سے اپنے اوپر حرام کر لیے. میں اب سے شہید نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی. تو اللہ نے کیا نازل کر دیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کر دیا کہ پیغمبر تم کون ہوتے ہو میرے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ تمہارا اختیار نہیں ہے، خالق میں ہوں. میں جس چیز کو حلال کر دوں بس وہ ہمیشہ کے لیے حلال، یا پھر میں جس چیز کو بدل دوں یا اس کا حکم منسوخ کر کے پھر اسے بھی حرام کر دوں پھر وہ حرام ہے. تو پورا اختیار حلال یا حرام کرنے کا، کسی چیز کا اختیار وہ پیغمبر کو بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی اختیار میں اور اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اب یہاں ہمارے سے غلطی ہونے والی کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی رسمیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً یا اعتقاداً بہت سی ایسی چیزوں کو لوگ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو عملی اعتبار سے بھی اعتقادی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام سمجھ لیتے ہیں اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر اعتقادی ہماری غلطی کیا؟ اعتقادی طور پر عقیدے کے اعتبار سے ہم مسلمان کون سی وہ حلال چیزیں ہیں جن کو ہم حرام کر رہے ہیں؟ تو مثال کے طور پر حلال چیز تھی لیکن ہم اسے حرام کر لے رہے. مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح وہ بھی ایک مہینہ ہے. محرم کا مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے. لیکن ان 2 مہینوں کے اندر آپ نوٹ کر کے دیکھو یا ریسرچ کر کے دیکھ لو، اتنی شادیاں عام مہینوں میں، جتنی شادیاں عام مہینوں میں ہوتی ہیں، لیکن ان 2 مہینوں میں سفر اور محرم کے مہینے کے اندر، ان 2 مہینوں کے اندر نہیں ہوتی. نوٹ کر کے دیکھیں آپ، کہیں کو نہیں ہوتی. یہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے کھوکھلا بن چکا ہے. عقیدے کے اعتبار سے حلال چیز کو سفر کے مہینے کے اندر شادی کرنے سے کون سا گناہ لازم آ رہا؟ محرم کے مہینے میں بیوی سے محبت کے تعلقات قائم کرنے سے کون سا گناہ ہو رہا؟ کیا زنا ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر؟ محرم کے مہینے کے اندر بیوی کے ساتھ حلال تعلقات کو، محبت کے تعلقات کو قائم کرنے سے کون سا زنا کا گناہ لازم آ جائے گا؟ پھر بھی مسلمان لوگ محرم کے مہینے میں خاص کر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہی ہیں، لیکن خاص کر محرم کے مہینے کے اندر بھی میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں. ختم کیا جاتا ہے. ساس اپنے بہو کے اماں کو فون کر دیتی، اجی تمہارے بچے کو ڈال کر چلے جاؤ.
نہیں تو لے جا کو چھوڑ کر آنا بیٹا. کئی کو بولے تو یہ گھر میں ایک دہلیز میں ساس بہو نہیں پھرنا کہتے. آپ یہ کئی کو بولے تو نہیں ہوتا کہتے, نہیں پھرنا کہتے. کئی کو ہوتا کہ نہیں پھرنا کہتے بولے تو بس یہ عقیدہ بن گیا ان کا, ایسا نہیں کرنا کہتے, ایسا نہیں ہونا کہتے. اور ایک بھی عقیدہ, یہ تو حلال, سفر کا مہینہ بھی اچھا ہے, محرم کا مہینہ بھی اچھا ہے, لیکن لوگ اسے غلط سمجھ لیے. اس کے اندر شادی کرنے کو برا سمجھ لیتے ہیں, گھر کی اوپننگ کرنے کو برا سمجھتے ہیں. ایک دوست یہاں کے بھی آ کر پوچھے تھے, مولانا ایسا ہماری ایک دکان اوپننگ ہونے والی ہے, ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے, ہماری اماں ایسے بول رہی ہیں. میں جواب دے کر بھیجا, بھائی کر ڈالو, کوئی بات نہیں ہے, آپ کر کے دکھاؤ, قوم کو سبق دو, تم کر سکتے ہی کرنا چاہیے بول کر جواب دے کر بھیجا. کر دی ہو, سمجھ میں آ رہی بات, کرنا چاہیے. جو چیز معاشرے کے اندر وہ زور پکڑتی جا رہی ہے بدعت کے اعتبار سے یا رسم کے اعتبار سے یا غلط عقیدے کے اعتبار سے, تو پھر اس کے رد میں ہم کو اسی مہینے کا شادی کرنا چاہیے. اب عام معاشرے کے اندر کیا مثال بن چکا ہے, محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے کو لوگ غلط سمجھ رہے, تو ہمیں کیا کرنا, محرم کے مہینے میں شادی کرنا ہے, لوگوں کو بتانا. لوگ سمجھ لیتے کیا بول کر رہے, کہیں کو حضرت ایسے شادی کر رہے ہیں محرم کے مہینے کے اندر. لوگوں کو میسیج ہے ہماری طرف سے, کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, کرنے کے واسطے ہمارے لیے شادی نمونہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات. جب لوگوں کے اندر کوئی چیز حلال چیز کو لوگ حرام سمجھ رہی, یا پھر جائز چیز کو لوگ ناجائز سمجھ رہی, یا کسی مہینے کے اندر شادی کرنے کو, دکان اوپننگ کرنے کو لوگ غلط سمجھ رہے, تو کیا کرو, تم اسی مہینے کے اندر کیا کرو, اپنی دکان کی اوپننگ کر ڈالو, شادی کر ڈالو. اس سے لوگوں کو ایک میسیج ملے گا. لوگوں کے اندر جو دل و دماغ کے اندر دو غلط خیالات پلتے تھے, ان کا رد ہو جائے گا. تمہاری اس شادی اور تمہاری دکان کی اوپننگ سے ان کو ایک میسیج ملے گا, اچھا میسیج ملے گا, کر سکتے ہیں بول کر ان کو ایک میسیج ملے گا. تو اعتقادی اعتبار سے غلطی. دونوں مہینے اچھے ہیں, پورے مہینے اللہ کے پورے مہینے اچھے ہیں, لیکن لوگ ان کو غلط سمجھ کر ان کے اندر دکان اوپننگ نہیں کرتے, نیا بزنس تجارت شروع نہیں کرتے, اور شادیاں نہیں کرتے, میاں بیوی والے تعلقات کو ختم کر دیتے. ارے بھائی وہ کون سا ایسا دن ہے, کون سا مہینہ ہے, یا پھر تم ایسا اسے جو اختیار نبی کے اختیار میں, جو اختیار نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے, نبی کے قبضے فرق میں نہیں ہے, وہ اختیار آج کے مسلمانوں کو کیسا حاصل ہو گیا پتہ نہیں. کسی چیز کو چاہتے ہیں اسے حلال کر لیتے ہیں, جس چیز کو چاہتے ہیں اسے حرام کر لیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. حلال حرام کے اختیار اللہ کے ساتھ میں. یہ تو اعتقادی اعتبار سے غلطی کہ حلال اور اچھے مہینوں کو لوگ اسے غلط سمجھ کر شادی نہیں کرتے, دوسری چیزیں نہیں کرتے. اور ایک غلطی بھی کیا, اعتقادی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے غلطی کیا, بھان بھائی کو ملا کر شادی نہیں کرتے. 21 دم شادی کرنا ہے, رشتہ بھی مل جا رہا, یا رشتہ مل بھی گیا ہے, یا ملنے والا ہے, یا مل بھی جا کر سب سیٹ ہو گیا, پھر بھی کیا کرتے بولے تو کرو جی ایسا, ایک بھان بھائی دونوں شادی دم کر دل کر بولے تو رشتہ بھائی کا بھی رشتہ مل گیا, بچی کا بھی بھان کا رشتہ مل گیا, دونوں کی دم شادی کر دل بولے تو کیا بولتے معلوم نہیں کرنا کہتے ویسا. ہمارے سانس بول لیے ایسا, ہمارے نانی سانس بولی, ہمارے دادی سانس بولی ایسا, ہماری بوڑھی سانس بولی ایسا. بڑے آدمی انہوں ہمارے گھر کے 70 سال ہیں, ان کو ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے پیدا ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. شریعت دنیا بھی نہیں تھی تب شریعت بن گئی ہے. تمہارے دادی نانا چچا پھپھا کون کون ہے کہ سب سے پہلے 1400 سال 1000 سال پہلے شریعت بن چکی ہے. اب اسے تم کیا بھی نہیں کر سکتے. اللہ جن چیزوں کو حلال کر دیا بس اسے حلال. اب کیا بولتے, کہیں کو ایسا نہیں کرنا, بھان بھی کو شادی ملا کر بولے تو ویسا کرے تو بچے نہیں ہوتے کہتے, ویسا کرے تو مل کو نہیں سکتے کہتے, جلدی وہ شادی ٹوٹ جاتی کہتے. دیکھو عقیدے کے اعتبار سے کتنا مسلمان کھوکھلا بن چکا ہے. دشمنوں کو معلوم ہے آج مسلمان کتنا عمل کر رہی, مسلمانوں کا حال کیا ہے آج. مسلمان عقیدے کے اعتبار سے کتنا کھوکھلا بن چکے ہیں, وہ سب ان کو معلوم ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہمارے کو, نمازیں اتنے کم آ رہی ان کو دکھانے کی, ان کو معلوم ہو گیا, معلوم ہو کر ہے ان کو, بولنے کی ضرورت نہیں. اتنے بڑے گاؤں میں اتنے گھر رہ کر کہیں کو اتنے چھت میں آ رہی, کتنے آدمی آ رہے, سو دشمنوں کو معلوم ہے. سمجھ میں آ رہی بات, ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو عقیدے کے اعتبار سے ایسا بول کر لوگ سمجھ لیتے رہتے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. کرو بھائی, اللہ اولاد دینے والا اللہ ہے. سو شادی کیا یہ شادی اللہ تعالیٰ, دیکھو یہاں بھی ایک بات بھی سمجھو, شادی ہوئی تو اولاد ہوتی, یہ ایک دنیا کا نظام ہے, اللہ کا ایک اصول ایک نظام ہے. ورنہ اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کی بھی حضرت عیسیٰ کی طرح ان کو کیا کر سکتے, اللہ پیدا کر سکتے. دکھا رہا اللہ تعالیٰ قدرت کو. تم ایسا نہ سمجھو کہ میں شادی کے ذریعے سے ہی اولاد دینے والا ہوں, ایسا نہیں تو شادی نہیں ہو تو میں اولاد دے سکتا. مرد عورت کے ملاپ کے بغیر میرا ہاتھ نہیں ہوتا بچے دینا. تمہیں ایسا سمجھو نہ کو. اللہ ہمارے دماغ کے کیڑوں کو اللہ پاک صاف کر دے رہا کہ دیکھو حضرت مریم کو شوہر نہیں ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, اور زنا تک نہیں کیا انہوں نے, ان کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا,
لیکن پھر بھی ہماری قدرت اور ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو بغیر شوہر کے بغیر نکاح کے بھی ہم بچے دینے کی طاقت رکھ سکتے ہیں. اللہ سمجھا رہا. اور ایک مثال دوں, حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ کو بچہ دے دیا. حضرت مریم کو اللہ کے بچہ شادی کر دیا, اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. حوا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے نکالا ہے, تو اس لیے اس درجے کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک باپ بول کر سمجھ سکتے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. سمجھ میں آ گئی. پیدا اس کی 4 قسمیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی 4 قسم سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں. ایک قسم تو کیا, ماں باپ, وہ ہماری مثال, ماں باپ کے ساتھ ہم کو اللہ پیدا کیا. باپ نہیں سر کا, حضرت عیسیٰ کی مثال, باپ نہیں ان کو. ماں نہیں سر کا, حضرت حوا کو اللہ پیدا کیا. ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, حضرت آدم کو اللہ پیدا کیا. یہ 4 قسمیں اللہ کی انسانوں کو پیدا کرنے کی. اب یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کرنا, یہ ایک نظام ہے, بس ایک ترتیب ہے. ورنہ پھر اللہ اگر چاہے تو کیسے بھی پیدا کر سکتے, اس کی مثالیں موجود ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. تو وہ لوگ مجھے بول لیتے نہیں بچے نہیں ہوتے, کہتے ترجات نہیں, کہتے نباہ نہیں ہو سکتا, کہتے یہ سب ہماری اعتقادی غلطیاں ہیں. عقیدے کے حساب سے ہمیں بہت غلطی میں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کر کے دیکھو کتنے لوگوں کو بچے نہیں ہوئے, کتنے لوگوں کے رشتے ہو کر نہیں ہیں. آج مثال بتاتا چاہوں آپ کو, مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ عقیدے کے اعتبار سے غلطی پر ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ سفر کا محرم کا مہینہ یہ اچھا مہینہ ہے, اس میں کریں تو کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری غلطی کیا عقیدے کے اعتبار سے, کہ دوسری غلطی کہ بھان بھائی کو ایک دم شادی نہیں کرتے. وجہ کیا بولو تو جواب کہہ دیتے مسلمان بچے نہیں ہوتے, یا پھر وہ ٹوٹ جاتا رشتہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے ہمارے سامنے رشتے موجود ہیں, ایسے بہت سارے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں. کرے سو بھان بھائی کو ایک دم 2-3 بچوں کو کر ڈالے, بھان بھائی ایسا, تو کوئی بات نہیں ہے. بچے بھی ہو گئے, سب بھی ہو گئے. تو اس عقیدے سے رد کر کے, اس عقیدے کو توڑ کر باہر نکل کر آ جاؤ, اسلام پر آ جاؤ. اللہ جن چیزوں کو حلال کر دیا بس ان کو حلال سمجھو, اللہ جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کو حرام سمجھو. یہ تو عقیدے کے اعتبار سے غلطی ہے. اب عملی اعتبار سے غلطی کیا ہماری, اللہ جن چیزوں کو حلال کر دیا اسے ہمیں حرام سمجھتی. عملی اعتبار سے یہ تو عقیدے کے اعتبار سے غلطی تھی, وہ محرم کی مثال, سفر کی مثال, اور وہ بہن بھائی شادی کرنے کی. اب عملی اعتبار سے اللہ جن چیزوں کو حلال کر دیا آج مسلمان اسے حرام سمجھ رہی, یا پھر اللہ جن چیزوں کو حرام کر دیا اسے آج مسلمان حلال سمجھ رہی. یہ مثال اس کے لیے ایک مثال. اللہ جن چیزوں کو عملی اعتبار سے حلال کر دیا ان کو حرام سمجھنا ہے, پھر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اسے حلال سمجھنا. مثال خاص چچا کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, پھپھو کی بیٹی, خالہ کی بیٹی سے شادی جائز ہے نہیں ہے؟ ہے علمی مسئلہ. ارے اس کی میں عائشہ شروع میں بتا دیا تھا جمعہ کے موضوع پر مسئلہ ہے, تمہیں کیا یاد نہیں ہے؟ خاص چچا کی بیٹی, بڑے بھائی کی بیٹی, پھپھو کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, ان تمام کی بیٹیوں سے رشتہ شادی نباہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بولو بھائی کر سکتے. ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, لیکن معاشرے میں ایسا مزاج بن چکا ہے, ماحول میں, مسلم معاشرے میں, اب کرو بھی ایسا چچا کی بچی ہے یا پھپھو کی بچی ہے یا خالہ کی بچی ہے کرو بول کر بولے تو بھان ہوتی تو ان کیسا کر سکتے ہمیں, بھان ہوتی تو. ارے بھائی اللہ بول رہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, یہ 4ویں پارے کی آخری آیت ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون حلال ہے کون حرام ہے, کس سے رشتہ کر سکتے کس سے رشتہ نہیں کر سکتے, یہ تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے 4ویں پارے کی آخری آیت آخری صفحے میں ہے. تو حرمت علیکم اس آیت کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ ساری تفصیل موجود ہے. تو اس آیت میں اندر, اس آیت کے اندر ہے چچا کی بچی سے کر سکتے, پھپھو کی بچی سے بھی کر سکتے, ماموں کی بچی سے کر سکتے, خالہ کی بچی سے بھی کر سکتے. لیکن لوگ کیا سمجھتے, اب ہمیں یہ سمجھ رہی ہے تو حلال ہوتا کیا, بھان بول کر بول لیے تو. مجھے اتنی بات بتاؤ, اب یہ چچا کا بچہ, اب یہ بڑے بھائی کی بیٹی, اب یہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے کیا, دونوں کی ماں ایک ہی ہے کیا؟ پھر کئی لوگ بولتے ہیں ایسا, بھان بھائی کہاں ہے, بھان بھائی نو, اس کا باپ الگ ہے اس کی ماں الگ ہے, اس کے باپ الگ ہے اس کی ماں الگ ہے, تو بھان بھائی کہاں ہوئے؟ بھان بھائی بھی نہیں ہو بولنے کی شریعت کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو خاص بھان بھائی بھی نہیں ہو. دونوں کے بیچ میں پردہ ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, واجب ہے. بھان چچا کی بیٹی سے, خالہ کی بیٹی سے, یہ کتنے رشتے ہیں نہیں, سب سے پردہ ان کے بچ کر رہنا. چچا کی بیٹی تو
دیکھ سکتے کیا ہوتا، شریعت بول رہی گناہ ہوتا بول کر شریعت حرام قرار دی ہے، اب بس نہیں دیکھنا اسے، بات بھی نہیں کرنا اس سے، سمجھ میں آ گئی بات. اور حرام ہے، قرآن بول رہا اللہ بول رہا تو بس ختم. اب ہماری عقل کے گھوڑے ہونے دوڑانا ہمیں، سمجھ میں آ گئی بات، ان سے کر سکتے. پرسوں 2-3 دن پہلے ہمارے گاؤں کے قریب میں چھوٹا کھیڑا گاؤں تھا، 10-15-20 کلومیٹر دور پہ، وہاں خاص اب یہ سمجھ میں آ گئی بات. یہاں اس میں 2 مسئلے عملی اعتبار سے غلطی اس پہ 2 مسئلے. ایک مسئلہ تو کیا اللہ چچا کی، پھپھو کی، ماموں کی، خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے، حلال قرار دیا، لیکن لوگ نہیں کرتے. 90% لوگ نہیں کرتے. اب جن کو معلوم ہے تو وہ لوگ کرنے والے 1% بھی نہیں، بہت کم، نہیں کے برابر ہے. اب تمہارے میں سے کون کر لیے بولو سر؟ تمہیں میں سے کون کرنے والی ہے اپنے خاص بھائی کی بیٹی سے، چچا کی بیٹی سے، بڑیا کی بیٹی سے، خاص بھان کی بیٹی سے، سب پھپھو کی سب؟ تو بہت کم نہیں کرتے لوگ. کئی بولتے غلط سمجھتے ہیں اسے کرنے کو. ایک تو یہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے لوگ غلط سمجھ کر. عملی اعتبار سے لوگ غلطی میں ہے. اللہ جو حلال کیا ہے اسے حرام سمجھ رہے لوگ. اب دوسرا اس کے اپوزٹ، اللہ جن چیزوں کو حرام کر دیا، جن رشتوں کو اللہ حرام کر دیا اسے لوگ حلال سمجھ رہے ہیں. مثال خاص بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا ماموں. اب پرسوں 2-3 دن پہلے، کل نہیں پرسوں یا کل نہیں پرسوں، تو ایک جگہ ہمارے گاؤں سے 10-15 کلومیٹر گاؤں پر خاص ماموں اپنے بھانجی سے رشتہ کرنے تیار ہو گیا. شادی بھی طے ہو گئی، نکاح پڑھانے کے واسطے قاضی کو بات کر دی ہے. تو ہمارے ساڑو بھی مولانا تھے، انہوں اور دوسرے حضرات جا کر ننیال کے دوسرے حضرات وغیرہ جا کر ان سے بات کر کے سمجھا کر آئے. پرسوں، کل نہیں پرسوں کی بات کی، سمجھ میں آ کی بات. خاص ماموں خاص بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، خاص چچا اپنے خاص بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، ویچ کر رہے ہیں سو ماموں خاص ماموں اپنے خاص بھانجی سے، بھان کی بیٹی یا بو کی بیٹی سے شادی کرنے تک چلے گیا. پورا ریڈی ہو گیا. اب خالی صاحب کو ہی بات کر دی ہے، نکاح پڑھانا ہی باقی ہے، وہ حل ہو گیا. اور بعض جگہوں پر تو آج سے 10 سال پہلے تو ایک جگہ ترائی پڑھا رہا تھا، وہاں بھی ایسا سے ماموں ہے نہیں، خاص بو کی بیٹی شادی کرنے پر تیار ہو گیا. اب پورے طے ہو گئے رشتے. کئی کچھ ایسا کرتی، ان کا بھائی جو ماموں اپنے خاص بو کی بیٹی شادی کرنے والا تھا، ان کا بھائی میرا دوست تھا، اچھا دوست تھا. میں ان سے بولے ایسا ہمارا بھائی شادی کرنے والا ہے حضرت، ایسا حادثہ بول کر بول تو نہیں بول گیا، اچھا نہیں کرنا ایسا بول کر. کئی کچھ کرتے ایسا نہیں، ہماری بھان کی بیٹی ہے تو ہماری بو کی بیٹی ہے تو ہماری اماں کو اچھا دیکھ دینے کیا، نانی کو اچھا دیکھ دینے کیا. ارے بھائی نانی کو دیکھنے والی کیا، نوازش کیا ہونے کا، دوسری کون تمہاری ذمہ داری دیکھنے کی، وہ آنے والی بہو کی ذمہ داری نہیں. وہ اگر وہ دیکھ لیتی ہے تمہاری اماں کو تو اس کے اخلاق نہیں، ورنہ اس پر کوئی فرض نہیں ہے تمہاری ماں کی خدمت. سمجھ میں آ گئی بات. تو لوگ ماں کی خدمت کے واسطے، نانی کو خدمت کے واسطے خاص بھانجی کو شادی کر لے رہی ہوں، جبکہ حرام ہے، زنا ہی. اب ایک جگہ تو شادی چھو گئی، ایک جگہ پر اللہ گڈھے کے پاس میں ایک گاؤں میں شادی چھو گئی، بچے بھی ہو گئے. اب ان کے بچے 10 سال کے ہو گئے. اب رشتہ توڑو بولے تو اب نہیں کرنا، کر لیا نہیں، حرام سب زنا. وہ بچے بھی ہو گئے، بچے بھی زنا کے چھو. اب کیا کرنا، توڑ دینا، ان کو توڑ دینا چاہیے. ان کو رشتہ نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا. وہ اب کر لیے تو بچے ہو گئے تو تمہیں بولے تو ہو جاتا کیا؟ وہ اللہ جو بول رہا وہ حلال. سمجھ میں آ گئی بات. ویسے تو انسان کچھ بول لے تو آپس میں ایک دوسرے مشورہ کر لے کو پھر خنزیر کھانا شروع کر لے. میں تمہارے لیے صرف نہیں بولوں، جو لوگ حرام چیزوں کو حلال سمجھ رہی ان کے لیے میسج ہے. اب تمہیں بول لو، تمہیں بولنے کو، تمہارے خاندان کے لوگوں سب بولنے کو، کتے کو حلال کر لو، خنزیر کو حلال کر لو، اب دوسری جگہ سب حلال کر لے، کھانا شروع کر لو. اچھا پکڑ بنا لے، کھاؤ. کہیں کرے بھائی اللہ بولا سو کر نہیں کرے بھائی. تمہیں بولنے کے لیے تو حلال ہوتا کیا؟ نبی خود میں بول رہی میں بھی اللہ کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا بول کر بھی ہمیں کون ہوتے ہیں. سمجھ میں آگے بات، پوری باتیں سمجھ میں آگے مسائل. تو جن چیزوں کو اللہ حلال کر دیا ان کو استعمال کرو. مثال آخری بات، جس چیز کو اللہ حلال کر دیا اسے حرام سمجھنا منع ہے، ویسا اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کر دیا اسے حلال سمجھنا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری شریعت کو، ہمارے قانون، اصول، ضوابط کو، رولز ریگولیشنز کو، اسلامی احکامات کو اللہ تعالیٰ جسے حلال کیا ہے، اللہ کے جو قانون ہیں اسے مان کر، اللہ کے قانون کو، اللہ کی قدرت کو مان کر، اللہ جسے حلال کیا اسے استعمال کرنے کی، اللہ جسے حرام کیا اس سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.